السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے کون سے زیور پہننا جائز ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے ہر طرح کے زیورات ممنوع ہیں، درست نہیں ہیں، ناجائز ہیں، سوائے ایک انگوٹھی جس کی مقدار 1 مسکال ہے، وہ بھی 1 مسکال سے کم۔ اگر گرام میں دیکھا جائے تو 3 گرام سے تھوڑا سا بڑھ کے 3.5 گرام کے برابر، اس کے آس پاس، یعنی اتنی چاندی کی انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے۔ اتنی چاندی ہو جس کی مقدار اتنی ہو، اتنی مقدار کی انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ پہنے، جیسے 1 تولے کا بنا کے پہن لے، تو وہ بھی درست اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے زیور، دوسرے دھات کے، جیسے سونا تو بالکل حرام ہے مردوں کے اوپر، اور دیگر دھات کے جیسے پیتل ہے، تانبے ہیں اور اسٹیل وغیرہ ہے، ان چیزوں کی انگوٹھی ہو یا زیور ہو، گلے کے ہار ہوں، چین ہوں یا ہاتھ میں کڑے ہو، کسی بھی دھات کے جائز نہیں ہے۔ چاندی کے بھی جائز نہیں ہے کہ چاندی کی زنجیر بنا کر کے کوئی اپنے گلے میں ڈال لے، چاندی کا کڑا بنا کر کے اپنے ہاتھوں میں پہنے، یہ درست نہیں ہے مردوں کے لیے، سوائے صرف ایک انگوٹھی کے، جس کی مقدار بتائی گئی کہ وہ 1 مسکال سے کم، یعنی 3.5 گرام کے آس پاس اتنی مقدار ہے، اتنی مقدار کی انگوٹھی بنا کے پہن سکتا۔ یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان جو دوسروں کو دیکھ کر کے فیشن سے تھوڑا مرعوب ہو گئے ہیں، اور دوسروں کے حرکات کو، سکنات کو دیکھ کے ان کی تہذیب سے مرعوب ہو گئے ہیں، وہ اپنے گلوں میں بھی زنجیر پہن لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں بھی چاندی کے یا پھر دیگر اشیاء کے، لوہے کے، تانبے کے وغیرہ وغیرہ کے کڑے پہن لیتے ہیں، جیسے ہمارے سردار بھائی پہنتے ہیں اس طرح سے پہن لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت ہی قبیح چیز ہے اور بہت ہی شنیع چیز ہے اور بہت غلیظ چیز ہے، اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسروں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے وہ اسی میں سے۔ تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ گلے کے اندر موٹی سی چاندی کی یا کسی بھی دھات کی زنجیر پہن لے اور پھر ہاتھ میں کڑا پہن لے۔ بعض حضرات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کان میں بالیاں پہن لیتے ہیں۔ یہ کیا فیشن ہے بھائی؟ یہ اسلامی طریقہ ہے؟ اگر اسلامی طریقہ کو اپنانا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، صحابہ اکرام کے طریقے کو اپناؤ۔ یہ کیا ہے؟ غیروں کے طریقے کو اپنائے پھر رہے ہیں، اور مغربی تہذیب یا پھر ایسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں جس سے کفر کی، شرک کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کو لوہے کی یا پیتل کی انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا۔ ایک روایت میں پیتل کی بھی ہے، تو پیتل کی انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، بہت سخت ناراض ہوئے، اور بڑی سخت نکیر فرمائی، اور یوں فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم سے بت پرستی کی بو دیکھ رہا ہوں، بو محسوس کر رہا ہوں، یعنی بتوں کی بو تمہارے اندر سے آ رہی ہے، کیونکہ پہلے پیتل کے، تانبے کے، سب چیزوں کے بت بنائے جاتے تھے۔ اور پھر اس طرح سے ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں جہنمی کے زیور تمہارے اوپر دیکھ رہا ہوں، یعنی جہنمی کی بو تم سے آ رہی ہے، کیونکہ جہنم میں جب انسان کو ڈالا جائے گا، جہنمی کو ڈالا جائے گا، قرآن شریف کے اندر ہے، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کے ڈالا جائے گا اور ہاتھوں کو، پیروں کو باندھا جائے گا لوہے سے۔ تو اس طرح سے لوہے کی انگوٹھی پہننا، اس طرح سے اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے، یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، عورتوں کے لیے بھی انگوٹھی دیگر دھات کی، سونے چاندی کی تو جائز ہے، ان کے لیے سونے چاندی کی پہن سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے دھات کی، جیسے پیتل کی، تانبے کی یا پھر اسٹیل وغیرہ کی، یہ انگوٹھی عورتوں کے لیے پہننا درست نہیں ہے۔ دوسرے زیورات پہن سکتی ہیں، گلے کے اندر ہار دوسرے دھات کی پہن سکتی ہے، اور پھر پازیب وغیرہ پہن سکتی ہیں، آئرنگ ہے، اور پھر کان کے پہننے کے زیور جو بھی ہے
وہ دیگر دھات کے یعنی سونے کے علاوہ چاندی کے علاوہ دیگر دھات کے پہن سکتے ہیں، لیکن انگوٹھی صرف چاندی اور سونے کی عورت پہن سکتی ہے، دیگر دوسرے چاندی اور سونے کے علاوہ نہیں پہن سکتی، وہ اس کے لیے ناجائز ہے، مکروہ ہے، کیونکہ جس حدیث میں بتائی گئی یہ قباحت اس کے اندر وہ حدیث جو ہے عام ہے، وہ حدیث عام ہے، وہ جو مردوں کو اور عورتوں دونوں کو شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اس سے مراد مرد ہے اور عورتیں مراد نہیں ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی چاندی اور سونے کے علاوہ، مردوں کے لیے تو سونا بالکل ہی منع ہے، تو عورتوں کے لیے بھی سونا اور چاندی کے علاوہ دیگر دھات کے انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، ہاں دوسری چیزیں پہن سکتی ہیں۔ اس طرح سے عورتوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کی زیورات پہن رہی ہیں، زیور پہن رہی ہیں، تو اس میں بجنے کی آواز نہیں ہونی چاہیے، یعنی جیسے پیر کے اندر پازیب وغیرہ پہنتی ہیں تو اس کے اندر گھنگرو وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، گھنگرے جو بجنے کی آواز آتی ہے یہ بجنے کی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی خاتون جو ایک بچی کو لے کے آئی جس کے پیر کے اندر پازیب تھے، جس کے اندر گھنگرو تھے، بجنے کی آواز تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تم ان کے پازیب سے گھنگرو کو نہیں توڑو گی، نہیں کاٹو گی، میرے پاس نہیں لانا، کیونکہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں بجنے کی آواز ہو، جہاں پہ بجنے کی آواز ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچی کو لایا گیا جس کے پیر میں بجنے کی آواز تھی، گھنگرو وغیرہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے اس گھنگرو کو توڑا اور یہ فرمایا کہ یہ شیطانی چیز ہے، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں بجنے کی جیسی چیزیں ہو، تو یہ سب چیزیں شیطان کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، فرشتے کو خوش کرنے والی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جہاں گھنٹا وغیرہ یا بجنے کی چیزیں ہو، گانے بجانے کی والی چیزیں ہو، تو وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے، وہاں شیطان آتا۔ تو اس طرح سے عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے زیورات کے اندر بجنے کی آواز نہ ہو، ہاں اگر وہ زیور جو دوسروں سے مل کے بجتا ہے تو وہ زیور الگ ہے، کیونکہ وہ دوسرے سے مل کر کے بج رہا ہے تو اس کی آواز جب ملے گا تو آواز آئے گی۔ جیسے اب چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہے، چوڑی کے اندر آواز نہیں ہوتی، لیکن جب دو چار چوڑیاں مل جائے تو اس کے اندر آواز آتی ہے، تو وہ چوڑیاں پہننا جائز ہے، لیکن البتہ یہ کہ گھر میں پہنے، باہر جائے تو اس کو کسی چیز سے باندھ لے یا کچھ لگا لے جس سے بار بار جھنکار کی آواز نہیں آئے، چوڑیوں کی کھنک کی آواز نہ آئے۔ تو ایسا زیور جس کے اندر خود بجنے کی چیز ہے، جیسے کہ پازیب ہوتا ہے، اس کے اندر گھنگرو لگا دیے تو خود آواز آتی ہے، تو وہ ممنوع ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بھی منع فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، عورتوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں جب تم چلو تو تمہارے پیر کی آواز نہ آئے، تم اپنے پیر کو زمین میں مار مار کے نہ چلو۔ مار مار کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جب چلو راستے میں تو بڑی سکون سے، وقار سے چلو، اور یہاں تک کہ تمہارے پیروں کی آواز نہ آئے۔ تو بعض عورتیں ہوتی ہیں جب چلتی ہیں تو چپل کی آواز آتی، پھٹ پھٹ کی آواز آتی، کیسے چلتے گنوار کے جیسے۔ تہذیب سے چلنا ہے، سکون سے چلنا ہے، پیروں کی، جوتیوں کی بھی آواز نہیں آنا، پیروں کی بھی آواز نہیں آنا، سلیقے ڈھنگ سے چلنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، دیکھیے یہاں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پیر کی جو آواز ہلکی سی آتی ہے اس کی بھی عزت اور اس کی بھی حفاظت کی ہے کہ اے عورتوں تم اتنی قیمتی چیز ہو، تم اتنی قیمتی چیز ہو کہ تمہارے پیر کی آواز بھی غیر مرد نہ سن سکے۔ تو اب وہ زیور جس کے اندر گھنگرو ہے، اس کے اندر تو اور آواز آتی ہوگی، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسے پسند ہوگا؟ اس لیے عورت کو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسے زیور ہوں جس کے اندر بالکل آواز نہ ہو، ورنہ اگر آواز والی پہنیں گے تو یہ زیور اس کے لیے ممنوع، ناجائز ہو جائے گا، درست نہیں ہوگا۔ اسی کے حکم میں وہ چپل جوتے بھی ہیں
جس سے آواز آتی ہے، جیسے آج کل کے وہ چپل ہیں سینڈل جس کے اندر لکڑی ڈالا ہوا رہتا ہے، جب چلتے ہیں تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روڈ پہ کوئی عورت نہیں بلکہ گھوڑی جا رہی ہے، گھوڑے کی آواز آ رہی، کھٹ کھٹ کی آواز، سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو فرسٹ فلور پہ ہیں تو ففتھ فلور تک آواز جاتی ہے، کھٹ کھٹ کی آواز۔ تو یہ آواز تو بالکل ممنوع ہے، اور اس طرح کے چپل پہننا بالکل صحیح نہیں ہوگا جس سے اس طرح سے آواز آتی ہے، کیونکہ آواز کی وجہ سے لوگ اس کی طرف ملتفت ہوتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں، غیر ضروری طور پر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی چیزیں عورتوں کے لیے پہننا درست نہیں ہے جس کی وجہ سے غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہوں۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے جو بھی زیور پہننا چاہتی ہیں پہنیں، خوشی سے پہنیں، چاہے وہ کسی بھی دھات کے ہو، سونا چاندی یہ تو جائز ہی ہے، اس کے علاوہ دیگر دھات کے، پیتل کے، تانبے کے، اسٹیل کے جو بھی زیور پہننا ہے پہن سکتی ہیں، سوائے انگوٹھی کے۔ انگوٹھی صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ انگوٹھی صرف سونے اور چاندی کے اس کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ دوسرے دھات کے انگوٹھی عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث کے اندر عموم ہے، اور عمومیت کے اندر مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو بات کہی گئی ہے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔